بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ اللہ جو تمام دنیا کے انسانوں کی حالوں کو بخوبی جانتا ہے۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے۔ پیارے دوستو، آج کے واقعے میں ذکر کریں گے حضرت لقمان حکیم کا اور ان کی ان نصیحتوں کا جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھیں، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ لقمان کے اندر ارشاد فرمایا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کی سورہ لقمان کی اور بھی کئی آیتیں ہیں جس میں حضرت لقمان حکیم کا ذکر ہے۔ پیارے دوستو، اس واقعے کو شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل پیارا اسلام کہانیاں 10 پوائنٹ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو دبا کر آل پر ضرور سلیکٹ کریں تاکہ ہمارا آنے والا ہر ایک واقعہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ قرآن کریم کی ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اور بلا شبہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی اور کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ پس جو شخص اس کا شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے نفس کے فائدے کے لیے کرتا ہے، اور جو کفر کرتا ہے تو اللہ بے پرواہ ہے، مالک حمد ہے۔ اور جس وقت لقمان نے اپنے بیٹے سے نصیحت کرتے ہوئے کہا، اے میرے بیٹے، اللہ کا شریک نہ ٹھہرا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے، اور ہم نے حکم کیا انسان کو اس کے ماں باپ کے بارے میں کہ اٹھاتی ہے اس کو اس کی ماں تکلیف در تکلیف جھیل کر اور 2 برس کے اندر دودھ پلاتی ہے، یہ کہ میرا شکر گزار بن اور اپنے والدین کا شکر گزار ہو، آخر میری ہی جانب لوٹنا ہے۔ اور اگر تیرے ماں باپ تجھ پر سختی کریں اس بارے میں کہ میرا شریک ٹھہرا، جس کے متعلق وہ نادانی اور جہالت میں ہے، تو اس میں ان دونوں کی پیروی نہ کر، اور دنیاوی زندگی میں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کر، اور پیروی اس شخص کی کر جو صرف میری ہی جانب رجوع کرتا ہے، پھر میری ہی جانب تم سب کو لوٹنا ہے، پس میں اس وقت تم کو خبردار کر دوں گا۔ اے میرے بیٹے، بلا شبہ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز چھوٹی ہوتی ہے اور وہ پتھر کے اندر یا آسمانوں یا زمینوں میں کہیں بھی ہو، اللہ اس کو لے آتا ہے۔ بے شک اللہ دقیق مشاہدہ کرنے والا خبردار ہے۔ اے میرے بیٹے، قائم کر نماز کو اور حکم کر بھلائی کا اور برائی سے منع کر، اور جو تجھ پر پڑے اس پر صبر کر، بلا شبہ یہ عزائم امور میں سے ہے، اور تو اپنے رخساروں کو لوگوں سے از راہ تکبر نہ پھیر اور زمین پر اترا کر نہ چل۔ بے شبہ اللہ تعالیٰ کسی تکبر اور شیخی کرنے والے کو دوست نہیں رکھتا، اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر اور اپنی آواز کو نرم و پست کر۔ بے شبہ گدھے کی آواز بہت ہی ناپسندیدہ ہے۔ ان آیات میں لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو جو نصائح کی ہیں اور حکمت و دانائی کی باتیں بتائی ہیں، ان میں ان باتوں پر بھی زور دیا ہے۔ لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا چاہیے، یہ نہ ہو کہ از راہ غرور ان سے منہ موڑ لیا جائے، ورنہ خدا کی زمین پر اکڑ کر نہ چل۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خدا تعالیٰ مغرور اور اکڑنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ ہمیشہ رفتار میں متواضعانہ میانہ روی قائم رہنی چاہیے، اور آواز کو گفتگو میں نرم رکھو، اس لیے کہ چیخنا چلانا انسانوں کا کام نہیں ہے۔ اگر کرخت اور بے وجہ بلند آواز پسندیدہ چیز ہوتی تو گدھے کی آواز قابل ستائش سمجھی جاتی، حالانکہ اس کی آواز بدترین آواز شمار ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، اور بھی کئی نصیحتیں حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے اسی بارے میں قرآن کریم کے 21ویں پارے کے اندر سورہ لقمان کو نازل فرما دیا ہے۔
پیارے دوستو، یہ لقمان حکیم اتنے بڑے حکیم تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر پوری دنیا کی حکمت اتار دی اور بادشاہت کا عہدہ بھی عنایت فرمایا تھا، اور آپ کو یہ اختیار کرنے کے لیے فرشتہ بھیجا کہ آپ چاہیں تو بادشاہت اختیار کر لیں، آپ چاہیں تو حکمت کو پسند فرما لیں، مگر آپ نے حکمت کو پسند فرمایا۔ جب کبھی آپ جنگل کی طرف نکل جاتے تو جنگل کی جڑی بوٹیاں آپ سے بات کیا کرتی تھیں اور بولا کرتی تھیں کہ اے لقمان مجھے لے چلو، میں فلاں مرض کی دوا ہوں، میں فلاں مرض کی دوا ہوں، بتائیے کیا عالم ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت لقمان حکیم کا ذکر قرآن کریم کی ایک سورت سورہ لقمان اتار کر دیا ہے۔ پیارے دوستو، ہم سب کو بھی ان تمام باتوں پر ضرور عمل کرنا چاہیے اور اپنی آواز میں درمیانہ روی اختیار کرنی چاہیے اور اپنی آواز کو شور و شغب میں تبدیل نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرے ہمیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے، اور کبھی بھی ہمیں زمین پر اکڑ کر اور شیخی کے ساتھ نہیں چلنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، ملتے ہیں کسی اگلے واقعے کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔